رہنے کو تو رہتا ہوں ہند میں مگر ہے آقا، ہند میں مگر ہے آقا، رہنے کو تو رہتا ہوں ہند میں مگر آقا، رہنے کو تو رہتا ہوں ہند میں مگر آقا، جہاں میری ہے کعبہ میں، جہاں میری ہے کعبہ میں، دل میرا مدینے۔ اب میں اس کے بعد جناب مولانا شعیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا بیان پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ آئیں اور اپنا بیان پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، صدق اللہ العظیم۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے ہر کام بناتا تو ہے، یکتا ہے یگانہ ہے تو احد صمد ہے، یکتا ہے یگانہ ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ ماشاءاللہ یہاں اس وقت 75واں سال آزادی کا منایا جا رہا ہے۔ بہت سے طلباء اور طالبات نے یہاں پر اپنا پروگرام پیش کیا، یقیناً ان کی جو تیاری اور ان کا جو پروگرام کا ڈھنگ ہے اس کے تعریف کے لائق ان کے اساتذہ کرام، ان کے منتظمین ہیں، ان کے مدرسے والے ہیں، ان کے صدر صاحب ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختصر سی آیت پیش کی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ایک بچے نے اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا اپنی تقریر کے اندر، وہ اپنی بات سمجھانا چاہ رہا تھا۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ و دل دونوں کے اندر وہ بات بیٹھ گئی ہوگی۔ میرے عزیزوں، شاعر مشاعرے میں بھی سنا ہوگا، آپ نے نعتیہ کلام پڑھنے والوں سے بھی سنا ہوگا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے عزیزوں، آپ نے اس کا کیا مطلب سمجھا، کیا مفہوم سمجھا؟ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دے دیتا ہوں۔ عزت بھی میرا کام ہے، ذلت بھی میرا کام ہے۔ میں جسے چاہتا ہوں اولاد سے نواز دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اولاد سے محروم کر دیتا ہوں۔ یہ تمام کی تمام عزت و ذلت میری جانب سے چلتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے لڑکے سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی سے نوازتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اولاد سے محرومی کا سبب کیا ہے؟ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے تکبر اور گھمنڈ کے اندر یہ سب
وقت بیٹھتا ہے کہ دوسروں کی اولادوں کو، دوسرے کے بچوں کو اپنی نظر کے اندر حقیر و ذلیل سمجھنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ان کے بچوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے دماغ میں اس وقت یہ فارمولہ نہیں بیٹھتا۔ جس وقت ہم دوسرے کے بچوں کو نازیبا الفاظ، غلط الفاظ اپنی جوانی کی امنگ میں بول دیتے ہیں، لیکن اپنی جوانی کے بعد، شادی کے بعد کا اسے کوئی فکر نہیں ہوتا۔ ہونا چاہیے کہ یہ لمحات میرے ساتھ بھی گزریں گے، یہ لمحات ان لمحات کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم نے اس تکبرانہ انداز کو اپنایا تو میرے عزیزوں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو نظام قدرت ہے، قرآن کریم اعلان کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کو پکڑ کرنی ہوتی ہے تو کسی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑ کرنی ہوتی ہے تو مضبوطی سے پکڑ کرتا ہے، آدمی منہ کے بل زمین پر گر جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، یہاں پر میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، شاید انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کی خوبصورتی اور ان کے جو بناؤ سنگار ہے کہیں انہیں لے نہ ڈوبے اس تکبر کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، ہم تو اس وقت حالات میں موجود ہیں، لیکن اب سے پہلے بہت سے پیغمبر بھی آئے، ان پیغمبروں کی قوموں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی اس قوم کے درمیان میں بھیجا تھا، اس قوم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، اپنے نبی کو بزدل کہا، نعوذ باللہ، اپنے نبی کے سامنے پردہ ڈال لیا۔ میرے عزیزوں، اس قوم نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی، اور ایسی پکڑ کی کہ کسی قوم کو، قوم عاد کو زمین سے اٹھایا، آسمان پر لے گئی۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقی۔ میرے عزیزوں، بہت سخت پکڑ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس لیے مجھے وقت کم دیا گیا تھا، صرف 5 منٹ دیے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو صرف یہی سمجھانا چاہتا ہوں، خدا را تکبر چھوڑ دیجئے گا، خدا را اپنے حسن پر تکبر نہ کیجئے گا، اپنی بناوٹی پر تکبر نہ کیجئے گا، اپنے جسم پر تکبر نہ کیجئے گا۔ میرے عزیزوں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایک لمحے تک کا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں یہاں سے اٹھ کر کوئی جائے اور باہر جا کر اس کی زندگی کا اینڈ ہو جائے، آخری زندگی ہو، کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، آزادی کا افسر چل رہا ہے، آج آزادی کا دن ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، مجھے بات تو اس پر کرنی تھی، لیکن یہ میرے ذہن میں یہ آیت کھٹک رہی تھی جو بچہ تقریر میں پیش کر گیا تھا، میں بس اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔